یہ بھائی کہتے ہیں میں اپنے طایا کا حج بدل کرنے آیا ہوں، میری واپسی مدینے سے مکہ پیر کے روز ہے، ذوالحلیفہ پر جو عمرے کا احرام باندھنا ہے وہ عمرہ مجھے اپنا کرنا ہے یا جس کے لیے حج بدل کے لیے آیا ہوں ان کا عمرہ کرنا ہوگا؟ تو بھائی کا سوال سمجھ گئے؟ پہلی بات تو یہی ہے میرے بھائی کہ آپ کسی کا حج تب کریں گے جب آپ نے اپنا حج کر لیا ہے، اور کسی کا عمرہ آپ تب کریں گے جب آپ نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، اور تایا جن کا آپ حج بدل کرنے کے لیے آئے ہیں اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو آپ ان کی طرف سے حج کریں، اگر وہ زندہ ہیں، صحت مند ہیں، خود حج کر سکتے ہیں جسمانی لحاظ سے، تو پھر آپ ان کی طرف سے حج نہیں کریں گے، وہ اپنا حج خود آ کر کریں گے، چاہے مال نہ ہو، چاہے پیسے نہ ہو، پیسے اللہ ان کو دے گا، آپ دعا کریں اللہ ان کو لائے، لیکن اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو آپ ان کا حج کر سکتے ہیں، یا اس زندہ کی طرف سے آپ حج کر سکتے ہیں جو جسمانی لحاظ سے خود حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اصول سمجھے میرے بھائی؟ جی اب آئے ان بھائی کی طرف سے جو حج کرنے کے لیے آئے تایا کی طرف سے، وہ کہتے ہیں عمرہ کس کی طرف سے کروں؟ میرے بھائی آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نے پہلے اپنا عمرہ کیا ہوا ہے تو اب یہ عمرہ آپ چاہیں تو اپنا کر لیں، چاہیں تو تائے کا کر لیں، اگر تائے کے ساتھ زیادہ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمرہ ان کی طرف سے کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں ایک نیکی ان کے نام پہ حج اور ایک نیکی اپنے لیے عمرہ تو آپ کی مرضی، لیکن ایک بات طے ہے کہ آپ کے اوپر بکرا پڑے گا، حج تمتع والا بکرا، جرمانے کا بکرا نہیں، حج تمتع والا بکرا جو ہے وہ آپ کو پڑے گا، کیونکہ آپ جو حج کر رہے ہیں وہ حج تمتع بنتا ہے، چاہے عمرہ اپنا کریں چاہے کسی کا کریں۔ حج تمتع یہ ہے کہ ایک سفر میں عمرہ بھی کرنا حج بھی کرنا، چاہے عمرہ آپ کا اپنا ہو چاہے کسی کا ہو، تو یہ حج تمتع بنے گا میرے بھائی، اور اس میں آپ کے اوپر بکرا ہے، باقی عمرہ آپ کس کی طرف سے کرتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تائے کو ایسے حج کا ثواب ملے جو بہت افضل ہے تو پھر عمرہ انہی کا کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنا عمرہ کیا ہوا ہو، تو ان کی طرف سے جب آپ عمرہ کریں گے تو پورا حج تمتع بن جائے گا، انہی کی طرف سے بن جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ میرے بھائی بیٹھ جائیں، زبانی سوال سے اجتناب کریں، بکرا میرے بھائی قربانی نہیں کرنی، ہاں بس وہی ہے، کیونکہ قربانی جو ہے میرے بھائی، یہ بھی سوال سن لیں، کئی بھائی اس بارے میں پریشان رہتے ہیں، قربانی ہر حج میں نہیں ہوتی، قربانی کسی حج میں ہوتی ہے، حج تمتع میں قربانی ہے، حج قران میں قربانی ہے۔ حج تمتع کیا ہے یہ میرے ساتھ دہرا لیں، آپ ذہنوں میں بٹھا لیں، حج تمتع کیا ہے کہ ایک سفر میں ہی عمرہ بھی کرنا حج بھی کرنا، لیکن حج عمرے کے درمیان فاصلہ ہے، عمرہ کر کے آپ حلال ہو گئے، احرام کھول دیا ہے، اور پھر 8 تاریخ کو حج کی نیت کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع، اور اس میں قربانی واجب ہے۔ اور حج قران میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ہے حج بھی ہے، لیکن درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، حج عمرہ آپس میں مکس ہو گئے ہیں، مل گئے ایک دوسرے میں داخل ہو گئے، اور اس میں بھی قربانی ہے، لیکن حج تمتع حج قران میں قربانی اس کے اوپر ہے جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہو، جو مالی لحاظ سے فقیر ہے، مالی لحاظ سے قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اس کی جگہ پہ کتنے روزے رکھے گا؟ جی 10 روزے رکھے گا، 3 حج کے دوران 7 اپنے ملک میں جا کر، اپنے گھر میں جا کر۔ جس کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے، جس کے پاس مالی لحاظ سے قربانی کی طاقت نہیں ہے اور حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا میرے بھائیو؟ وہ 10 روزے رکھے گا 3 حج کے دوران اور 7 واپس جا کر، اور باقی رہ گیا حج افراد، صرف حج، اس میں عمرہ نہیں ہوتا، حج افراد میں عمرہ نہیں ہوتا، اس میں قربانی نہیں ہے، حج افراد میں قربانی نہیں ہے، کوئی خوشی سے کرنا چاہے اس کی مرضی۔ اور آپ سارے جتنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ حج افراد نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اتنی دیر پہلے آ چکے ہیں، اب اگر آپ ابھی سے اگر آپ حج افراد کریں گے تو آپ کو مدینہ کے میقات سے مکہ جاتے ہوئے ابھی سے حج کی نیت کرنا پڑے گی، اور آپ 20 دن حالت احرام میں رہیں گے۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر کیا ہوگا ثواب کے لحاظ سے بھی، آسانی کے لحاظ سے بھی،
کہ آپ یہاں سے عمرے کی نیت کریں گے اور مکہ میں جا کے عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے اور 8 تاریخ کو حج کی نیت کریں گے تو آپ کا حج تمتع بن جائے گا اور اس میں قربانی ہے.